ایک طوطی اور طوطا ہنی مون منانے کے لیے کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے. سوری، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں رفاقت سے آپ سے بات کر رہا ہوں. محترم، اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے رابطہ جڑا رہے. تو طوطی اور طوطا جو ہے وہ کسی دوسرے علاقے میں جب پہنچے تو وہاں پہ جا کے جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہر طرف اجاڑ ہے، بربادی ہے، ویرانی ہے. تو طوطے نے اپنی طوطی کو اس علاقے کا تعارف کروایا کہ یہ الوؤں کا علاقہ ہے اور اس کو الوؤں نے اجاڑ دیا ہے، یہ برباد. تو پاس ہی ایک الو سن رہا تھا، اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور آج کے بعد آپ کے جتنے بھی لوازمات ہوں گے، جتنے بھی معاملات ہوں گے ادھر ہنی مون کے، وہ میرے ذمہ ہیں. آپ بلا خوف و خطر ادھر گھوم پھر سکتے ہیں. وہ گھومے پھرے، جب واپس جانے لگے تو الو کے سردار نے کہا کہ طوطے میاں آپ جانے لگے؟ اس نے کہا جی سردار میں جانے لگا. اس نے کہا اگر آپ جانے لگے نا، آپ چلے جاؤ، طوطی ادھر ہی رہے گی. بہت اس نے منتیں کی، بہت سارے باتیں کی ہے، لیکن سردار نہیں مانا. اس نے کہا آپ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، طوطی ادھر ہی رہے گی. پریشان ہو گیا. جب باہر نکلا تو لوگوں نے اس کو بتایا، دوسرے کمیونٹی نے اس کو بتایا کہ آپ ادھر کا جو قاضی ہے اس کے پاس چلے جاؤ. تو وہ قاضی صاحب کے پاس گئے تو قاضی صاحب نے کہا کہ طوطے میاں کیا ہوا؟ اس نے بتایا جناب یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا اور ہماری جنس بھی نہیں ملتی ہے، کوئی مقصد بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سردار بضد ہیں کہ طوطی ادھر ہی رہے گی، آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. تو قاضی صاحب نے کہا یہ تو آپ کے ساتھ بڑی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے. یعنی قاضی صاحب کو پتہ ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. تو طوطا بہت خوش ہوا. اس نے کہا چونکہ قاضی صاحب کو ساری بات کا پتہ چل گیا ہے، اب میرے بارے میں بہت اچھی کوئی فیصلہ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب پھر میرے لیے کیا حکم ہے، آپ بطور قاضی میرے لیے کیا حکم دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ طوطے میاں حکم تو سردار دے چکا ہے آپ کو، حکم تو وہی چلے گا. آپ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، سردار کا یہی حکم ہے. تو طوطی ادھر ہی رہے گی. طوطا مایوس ہو کے واپس آ گیا. اس نے کہا چلو میں چلتے جاتے جاتے ایک دفعہ طوطی کو دیکھ لوں. وہ دیکھ کے اڑان بھرنے لگا تو الو کے سردار نے کہا کہ طوطے میاں ایک منٹ رک جاؤ. وہ رک گیا. اس نے کہا آپ جانے لگے؟ اس نے کہا جی طوطی نے تو جانا نہیں ہے تو میں جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ طوطے میاں اگر تم جا رہے ہو نا، طوطی کو بھی ساتھ لے جاؤ. طوطا بڑا حیران ہوا کہ میں اتنے پاپڑ میں نے بیلے تو سردار مان نہیں رہا تھا، قاضی صاحب بھی نہیں مانے. ابھی بہرحال نکلنے لگا تو اس سردار نے کہا کہ طوطے میاں ایک منٹ کے لیے رک جاؤ. اس نے کہا آپ جب یہاں پہ آئے تھے تو آپ نے ایک آرگومنٹ دیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ الوؤں کا علاقہ ہے اور اس کو الوؤں نے اجاڑ دیا ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے، ابھی تم نے دیکھ لیا نا سارا سسٹم، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کو الوؤں نے نہیں اجاڑا، اس کو ان لوگوں نے اجاڑا جن کے ہاتھ میں پاور تھی، فیصلہ کرنے کے اختیارات تھے. ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ علاقہ اجڑ گیا. ایک بات اور بھی کرنی ہے. کبھی آپ نے جنازہ گاہ میں آپ گئے ہیں تو اس دفعہ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے جنازہ گاہ میں نہیں جانا ہے، آپ نے جس گھر میں یہ فوتگی ہوئی ہے اس گھر کے دروازے کے باہر رکنا ہے. میں آپ کو بڑی دلچسپ چیز دکھاتا ہوں. جب آپ دیکھیں گے کہ چادر اور چاردیواری کا تقدس، جتنے بھی آؤٹ سائڈر لوگ ہوتے ہیں، باہر والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اندر وہ نہیں جاتے، وہ باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں. تو جیسے جنازہ باہر نکلتا ہے وہ اپنے عزیز لے کے آتے ہیں، بیٹے، بھائی، چاچا، تایا جو بھی ہوتے ہیں، وہ جنازے کو اندر سے اٹھا کے دروازے سے باہر لاتے ہیں. دروازے کے باہر آپ پہنچتے ہی ہیں تو کلمہ شہادت اور پھر جنازہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، پھر پبلک کے ہاتھ میں چلا گیا. پھر سب لوگ ثواب کے لیے اس کو شفٹ کرتے جائیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ تو چلے آپ کے پاس پیچھے ٹائم بچ گیا نا، سوچنے کا ٹائم، غور کرنے کا ٹائم بچ گیا. آپ نے ذرا غور یہ کرنا ہے کہ یہ جنازے کے ساتھ یہ جو بندہ جا رہا ہے، اس کے پاس ایک لینڈ کروزر تھی جو کم از کم 2 کروڑ روپے کی لینڈ کروزر تھی، بڑی گاڑی تھی، اے سی والی گاڑی. ٹھیک ہے؟ تو وہ جب گھر پہنچتا تھا تو وہ ہارن بجاتا تھا تاکہ ارد گرد والے لوگوں کو پتا چلے کہ کار آ گئی ہے، گاڑی آ گئی، بہت بڑی، فن خان صاحب آ گئے. تو وہ گاڑی کہاں گئی؟ اچھا، اس بندے کے پاس ایک بہت بڑا بنگلہ بھی تھا
वो कहां गया? वो जो उसके एटीएम कार्ड थे, उसके आई फोन था, या जो बड़े बड़े फोन होते हैं वो फोन थे, वो कहां गए? यार वो तो सब सब इधर ही रह गए हैं। ये बंदा तो अकेला चारपाई पे लोड करके लेके जा रहे हैं, और साथ में लोग, और लेके कौन जा रहे हैं? पब्लिक, आवाम लेके जा रही है। घर वालों क्या तो ये भी नसीब में नहीं है कि वो अपने बंदे को उठा के कब्रिस्तान तक सिंपल ही लेके जाएं। लोग लेके जाते हैं कलमा शहादत पढ़ते हुए सवाब के लिए, इसलिए कि या अल्लाह, वो चूंकि जनाजे का टाइम ऐसा होता है तो वो इसलिए सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस सवाब के बदले बख्श देगा। और नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये जनाजे के अंदर जाना क्यों जरूरी है? इसलिए कि आपको अपनी आखिरत याद आए, आपको आने वाला वक्त याद आए कि यही आपके साथ होगा। और आपने देख लिया कि आपके साथ कुछ भी नहीं गया। और जब कब्र के ऊपर वो सिले रखते हैं ना पत्थर की, आपने देखा कि कोने में एक सुराख छोड़ते हैं, उस सुराख में से वो चादर भी खींच लेते हैं। आप यहां लोगों के गले काटते हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखे करते हैं, आप हराम जमा करते हैं। आप क्या गया आपके साथ? वो चारपाई भी वापस ले आए, वो चादर भी खींच के निकाल के ले गए। ये आपकी औकात? इसके लिए आप ये हराम हलाल को मतबीज आपने छोड़ दिए। तो खुदा के लिए कल नहीं, आज से सोचना शुरू कीजिए। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो दुआओं में याद रखने की इल्तमास। पाकिस्तान जिंदाबाद।